سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یہاں سے بہت ہی ایک اہم سوال کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ فرمایا ہے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین میں آنا ہی آنا تھا۔ لہٰذا ایک سوال جو کہ ہزاروں سالوں سے ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب زمین میں آنا ہی تھا اور انہوں نے کوئی غلطی کرنی ہی تھی، تو آدم علیہ السلام کا کیا قصور ہے؟ اسی بیس پہ آج کا انسان بھی یہ کہتا ہے کہ اگر یہ غلطی میرے نصیب میں لکھی ہوئی تھی تو پھر میرا کیا قصور ہے؟ اور اس سے بھی مزید یہ کہ اگر ابلیس کے ذمے بھی یہ غلطی لکھی ہوئی تھی کہ اس نے یہ سب کچھ کرنا تھا تو پھر اس کا کیا قصور ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور اگر ہم اس بات کو جان جائیں تو ہمارے بہت سارے اشکالات، بہت سارے سوالات جو ہماری نئی نسل کے ذہن میں بھی آتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں بھی آتے رہے، وہ سب حل ہو جائیں گے۔ لہٰذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو یعنی کہ شیطان کو بھی یہ رینک دیا تھا، یہ مقام دیا تھا کہ اس کی عبادات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنات کی مخلوق میں سے نکال کے ان کو فرشتوں کی صف میں شامل کر دیا تھا۔ یعنی کہ شیطان اصل میں جن تھا، اور پھر وہ جن ہونے کے باوجود اپنی عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے برابر کا مقام دے دیا تھا، مگر اصل میں وہ جن تھا۔ لہٰذا اس کو بھی بہت بڑا مقام مل رہا ہے آسمانی دنیا میں۔ پھر ایک اور مخلوق پیدا کی جاتی ہے جس کا نام آدم ہے، اور اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ بہت بڑا مقام دیتے ہیں کہ فرشتوں سے جو ہے وہ سجدہ کروایا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ دونوں کو اپنی اپنی جگہ بہت بڑا مقام مل گیا ہے۔ وہ بھی جن سے جو ہے وہ فرشتوں کی صف میں آ چکا ہے، اور آدم علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ بہت بڑا مقام دیا گیا ہے۔ پھر دونوں سے غلطی ہوتی ہے، اور دونوں سے ایک ایک بار ہی غلطی ہوتی ہے، اور دونوں کو ہی جو ہے وہ جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ مگر اس کے بعد کیا وجہ ہے کہ ایک ہمیشہ کے لیے مردود ہو جاتا ہے مگر دوسرا دوبارہ اپنے مقام پہ بحال ہو جاتا ہے؟ یہ اصل میں نقطہ سمجھنے والا ہے۔ غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں فرماتے کہ اللہ تعالیٰ میرا کیا قصور تھا؟ آپ نے مجھے پہلے سے ہی زمین میں بھیجنا تھا، آپ نے مجھے خلیفہ ڈکلیئر کیا ہوا تھا، لہٰذا میری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب آپ کی تقدیر کا معاملہ تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ بھی یہ بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ تعالیٰ نے یہ میرا قصور ہے، میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، لہٰذا آپ مجھے معاف فرما دیں۔ دوسری طرف شیطان اللہ تعالیٰ سے کیا کہتا ہے کہ اس میں تو میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ بما اغویتنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے جو ہے اصل راستے سے بہکا دیا۔ لہٰذا وہ اپنی غلطی نہیں مان رہا، وہ اس کو اپنا قصور نہیں مان رہا، وہ آرگیو کر رہا ہے، وہ بحث کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ جو بہت اہم بات ہے، دونوں سے غلطی ہوئی ہے، مگر ایک بندہ جو ہے وہ لاجک نہیں مانگ رہا اپنی غلطی کی کہ میری اس غلطی میں کیا لاجک بنتی ہے، مجھے ثابت کر کے بتائیں کہ میرا کیا قصور ہے۔ وہ مخلوق کہہ رہی ہے ربنا ظلمنا انفسنا، میں لاجک نہیں جانتا، میں پیچھے کی کوئی بات نہیں جانتا، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ میری غلطی ہے، میری خطا ہے، میرا قصور ہے کہ آپ مجھے معاف فرما دیں۔ لیکن دوسری مخلوق کیا کہہ رہی ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، آپ مجھے ثابت کر کے بتائیں کہ میری کیا غلطی ہے۔ لہٰذا وہ اپنی غلطی کی لاجک مانگ رہی ہے اور وہ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی دراصل میں فرق ہے آدم کا اور شیطان کا۔ اب یہاں سے بڑی اہم بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہی کہ کیا وجہ ہے کہ انسان دنیا میں آ کے آدم علیہ السلام والی بات کیوں نہیں کرتا، کہ وہ ہر بات میں یہ کیوں نہیں کہتا کہ میری غلطی تھی، میرا قصور تھا، اللہ تعالیٰ میں مجرم ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتہ کہ تقدیر کیا کہتی ہے، لاجک کیا کہتی ہے، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ میرا قصور ہے، میری وجہ سے یہ ہوا۔ ہم آدم علیہ السلام کی روش پہ بات کیوں نہیں کرتے جبکہ ہم اولاد تو آدم علیہ السلام کی ہیں؟ لیکن ہم وہ بات کیوں کرتے ہیں جو کہ شیطان کرتا ہے؟ وہ اپنی غلطی کی وجہ مانگتا ہے، لاجک مانگتا ہے، اور وہ اپنی غلطی تسلیم ہی نہیں کرتا۔ لہذا ثابت کیا ہوا کہ انسان جو یہ سارے سوالات کرتا ہے، اشکالات کرتا ہے، دراصل میں یہ اس کے ذہن میں کون ڈال رہا ہے؟ جس نے خود یہ سب کچھ کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مردود ہوا، وہ انسان کے ذہن میں بھی وہی بات ڈالتا ہے جس کی وجہ سے وہ خود آج اس ذلت کے مقام پر ہے۔ اور چونکہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں تو وہ ہمیں آدم کی روش پہ آنے ہی نہیں دیتا۔
یہ بغیر کسی لاجک کے بھی اپنی غلطی مان لے۔ ہم ماں باپ ہیں، ہم استاد ہیں۔ جو بچہ ہماری غلطی ہمارے سامنے اپنی غلطی کو مان لیتا ہے، ہمیں وہ شاگرد بھی اچھا لگتا ہے، ہمیں وہ بچہ بھی اچھا لگتا ہے۔ جو آرگیو کرتا ہے، بحث کرتا ہے، دلیل دیتا ہے، بات نہیں مانتا، وہ تو ہمیں نہیں اچھا لگتا۔ تو پھر سوچیں کہ انسان اپنے رب کے سامنے جب یہ بات کرتا ہے تو پھر انسان رب کو کیسے اچھا لگ سکتا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے والد کی روش کو چھوڑ کے ہم وہ روش کیوں اختیار کرتے ہیں کہ جس مخلوق کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ شیطان۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سوالات سارے شیطانی ہوتے ہیں، یہ اشکالات سارے شیطانی ہوتے ہیں۔ ہمارا کام وہ ہے جو کہ آدم علیہ السلام کا کام تھا۔ جب ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی تو انشاءاللہ ہمیں اپنے سارے اشکالات کا جو ہے وہ جواب مل جائے گا۔ کہ اگر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی کیا غلطی تھی، تو بھائی آدم علیہ السلام نے جب یہ سوال اللہ سے نہیں کیا کہ میری کیا غلطی تھی، تو پھر ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہم کیوں یہ سوال کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی کیا غلطی تھی؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم دنیا میں ہیں؟ جب آدم علیہ السلام جنہوں نے براہ راست جنت کو دیکھا ہے، وہ وہاں پہ رہے ہیں، وہ وہاں سے اتارے گئے ہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں جنت سے نکالا، تو پھر ہم یہ سوال کیسے کر سکتے ہیں؟ یہاں پر ایک بہت ہی اہم بات جو ہمارے بڑے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ہم اپنے تمام سوالات کو تالا لگاتے ہیں اپنے ذہن کے کسی کونے میں، اور جسٹ ہم قرآن پڑھنا شروع کر دیں، قرآن سمجھنا شروع کر دیں۔ جب ہمیں قرآن سمجھ آ جائے گا تو وہ سارے سوالات اور اشکالات کرنے کی ہمیں پھر انشاءاللہ ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔